یہ 4 ارک ہیں. ایسا پیشنٹ جس کا لیور کا جتنا بھی بڑا ایشو ہو, لیور سورائسس تک, سوزش ہے, اگر جگر کے اندر حرارت ہے, اس کا LFT بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے, اس میں SGOT SGPT بہت زیادہ انزائم بڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے اتنا کمال کا رزلٹ ہے کہ اگر یہ 4 ارک آپ یہ والے لیں, ویسے تو 4 ارک ملتے ہیں, وہ نہیں, چورکا نہیں, یہ 4 ارک لے کے اس کو تھوڑا تھوڑا آپ نے اس میں ڈالنا ہے, یعنی کہ یہ چاروں ملا کے ہم اس کا نا ہاف گلاس کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, باقی اس میں پانی ڈالیں گے. یہ ابھی آپ نے لیا ارکے گاؤزبان, پھر ارکے کاسنی, اور اس کے بعد یہ عام بندہ بھی پی سکتا ہے. عام بندہ بھی, تاکہ اس ایسے موسم میں اگر پیا جائے گرمی میں تو عام بندے کے لیے بھی ایسا زبردست ہے میں کہ پیوں گی. ہاں جی. اور یہ آ گیا جی ارکے بزوری. آپ نے شربت بزوری سنا ہوگا, ارکے بزوری نہیں سنا ہوگا. نہیں جی, ارکے اور اس میں شربت میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں میٹھا ہوتا ہے, اس کی ایک تو ارک کی افادیت زیادہ ہوتی ہے, دوسرا اس میں میٹھا نہیں ہوتا. شوگر پیشنٹ بھی پی سکتا ہے, جو لوگ موٹاپے سے ذرا بچنا چاہتے ہیں تاکہ جسم موٹا نہ ہو جائے, تو وہ پھر یہ پی سکتے ہیں ارک کی صورت میں, اور ارک کی صورت میں اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اچھا, یہ پینے سے نا فوری طور پہ بہترین رزلٹ آتا ہے. یہ ہو گیا, یہ ہو گیا جی. تو پانی کیوں ڈالنا ہے اس کے اندر؟ یہ تھوڑا سا اگر ملا لیں تو اچھا ہوتا ہے, ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. ہاں جی, یہ اس سے زبردست کمبینیشن بن جاتا ہے. اچھا, اور یہ اگر ارک آپ پئیں, پہلے دن آپ رزلٹ بتائیں گے, آپ کا کانسٹیپیشن کا ایشو بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا گیسٹرک پرابلم بلوٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کے جگر کے اندر حرارت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے, آپ کا یورن پیلا آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں پیلی ہیں, چبھن ہوتی ہے, پاؤں کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے, آپ کو یورن بھی جل کے آ رہا ہے, اور ساتھ سٹول بھی صحیح نہیں آ رہا, دونوں چیزیں اس سے بہتر, یعنی کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہتر کرے گا, اور ساتھ ساتھ لیور کے لیے تو کمال کا اس کا رزلٹ ہے. لیور کو فوری طور پہ ٹھیک کر کے آپ کا SGOT SGPT فوراً نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایسے افراد جو باہر جانا چاہتی ہیں تو ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ضروری, وہ LFT ہی کرواتے ہیں. تو LFT اگر آپ کا بڑا ہو تو آپ باہر بھی نہیں جا سکتے. اگر آپ باہر کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں, یہاں پہ آپ کو کام نہیں مل رہا اچھا, تو اس کے لیے بھی اگر آپ یہ استعمال کریں تو آپ ٹھیک اس کو نا 21 دن یا 41 دن استعمال کر کے آپ اپنی رپورٹ چیک کروائیں. اللہ کے حکم سے آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر آئے گی. سب سے پہلے جو مین آرگن ہے نا ہمارا, یہ جگر ہمارے پوری باڈی میں سب سے بڑا گلینڈ ہے, اور جگر ایسی ہے جیسے فیکٹری ہوتی ہے, ہماری پوری باڈی کا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. یہ اعضائے رئیسہ میں سے ہے. اعضائے رئیسہ وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے, چل ہی نہیں سکتی. دل, دماغ, جگر, ٹھیک ہے. اس میں کچھ لوگ اس کو کڈنی کو بھی انوالو کرتے ہیں, ٹوٹل 4 عضو کہہ لیں. تو اس میں جو لیور ہے, اگر اس کے اندر حرارت بڑھ جائے, ٹھیک ہے, اور حرارت بڑھنے کی علامات کیا, اس کے اسباب کیا ہیں. اسباب میں جب ہم مرغن اغذیہ زیادہ کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, یا ویسے ہی بیف, چکن, مٹن اس کا استعمال زیادہ کرتی ہیں, مرچ مسالے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, یا گرمی میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں, چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, تو آپ کا جو جگر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں جی, چائے تو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کا جگر خراب ہو گیا ہے؟ پہلے تو اس کی آپ علامات میں دیکھیں گے. علامات میں آپ کا منہ کڑوا رہنا شروع ہو جائے گا, جسم گرم رہنا شروع ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو بھوک کم لگنا شروع ہو جائے گی, اس کے بعد چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا, آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جائیں گی, سٹول پیلا آنا شروع ہو جائے گا, بعض اوقات پیٹ میں درد ہو کے موشن آئے گا, اور کھانے کو دل نہیں کرتا. اس میں کوئی بھی چیز آ جائے, بچے اکثر گرمیوں میں کم کھانا شروع کر دیتی ہیں, زیادہ کھایا نہیں جاتا. پھر بخار والی کیفیت رہنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یورن اس میں جل کے آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پیلے کلر میں آنا شروع ہوتا ہے. یہ ساری ظاہری علامات ہیں. اور بعض اوقات رائٹ سائڈ پہ, یہاں پہ جگر ہوتا ہے بالکل پسلی کے نیچے, تو یہاں پہ بھی چبھن یا تھوڑا سا جو ہے نا محسوس ہوتا ہے کہ پین یا تھوڑا سا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. اب اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس میں جیسے آپ نے بھی بتایا LFT, لیور فنکشن ٹیسٹ, جب آپ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بیلو ریبن وہ بڑا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ SGOT SGPT جسے ALT AST بھی کہتے ہیں, یہ 5 سے لے کر 42 تک ہونے چاہیے. تو یہ 42 چھوڑ کے یہ 100 تک, یا 100 سے ابو, بعضوں کا تو ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں 2-3 ہزار 3500 تک چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ ہائی لیول پہ چلی جاتی ہیں. تو یہ جب جگر کے اندر حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو پھر چونکہ جگر کا کام ہوتا ہے, جگر پیدا کرتا ہے گرمی, ٹھیک ہے, بائل پیدا کرتا ہے. اب بائل ہماری غذا کو ہضم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے, لیکن اگر وہ حد سے بڑھ جائے, اب انسان کا جو مزاج اس میں گرمی, خشکی, سردی, تری 4 چیزیں ہیں. انسان کے اندر آگ, ہوا, پانی اور مٹی سے انسان بنا ہے. اب اس کے اندر ہر چیز کا جو لیول ہے نا وہ برقرار ہے تو انسان کی صحت ہے.
اگر انسان کے اندر خشکی بڑھ گئی تب بھی بیماری ہے، اگر سردی بڑھ گئی تب بھی بیماری ہے، اگر گرمی بڑھ گئی تب بھی بیماری ہے، اگر تری بڑھ گئی تب بھی بیماری ہے۔ تو یہاں پہ جگر کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے، جب گرمی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو وہ پھر جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ آ جاتی ہیں۔ یہ گرمی ہوتی کیا ہے؟ کیا کوئی ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے جسم کے اندر، کوئی جگر کے اندر جا کے کوئی؟ جی بالکل، جگر کا کام ہی گرمی پیدا کرنا ہے، لیکن جب وہ حد سے زیادہ گرمی پیدا کرے گا تو وہ کب پیدا کرے گا؟ جیسے میں نے آپ کو غذائیں بتائی ہیں، اب ہمیں چاہیے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا اس طریقے سے غذا کھائی جائے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ احتیاط نہیں کرتے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ لیکن ہم کھانا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس میں پھر اعتدال نہیں رکھتے۔ ہم کھانا جب کھاتے ہیں نا، آپ جو حدیث ہے اس میں ہے کہ ایک حصہ کھانا کھائیں میدے کا اور ایک حصہ پانی پئیں اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں۔ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، پھر ایک ہی طرح کی چیزیں آپ آج کل دیکھ لیں تو اکثر گھروں میں آپ دیکھیں گے یا چکن بن رہا ہے یا اس میں اگر بھوک نہیں لگ رہی تو مجھے وہ آپ دہی بلے منگوا دیں، یا فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ یا چائے یا کولڈ ڈرنک، شورما۔ مقصد کہنے کا ہماری نا پہلے اب دیکھیں گھروں میں نا گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، سبزیاں بھی بنتی تھیں۔ آج یقین کریں پیشنٹ ماشاءاللہ اچھی طریقے سے نام لیا، آپ الگ سے ریڑھی بھی لگا سکتے ہیں گلی میں۔ کمال ہے۔ اچھا اس میں نا اچھا اسے ہمیں یاد ہو گیا نا، کیونکہ یہاں پہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے نا، بہت سارے پیشنٹ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا گھیا کدو بھی ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی کھایا ہی نہیں۔ تو جو آپ نے ریڑھی والی بات کی، گھیا کدو کو آپ لوکی کہتے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل لوکی کہتے ہیں۔ آپ نے ریڑھی والی بات کی تو آج ایک چیز آپ کو بتا دوں، میں واقعی ریڑھی لگاتا رہا ہوں۔ اچھا کہاں پہ؟ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تو میں نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، منڈی میں بھی میں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب انسان گراس روٹ سے آتا ہے نا، انسان مسلسل محنت کرتا ہے، انسان گھبراتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے۔ تو یہ میں نے کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ محنت جو ہے نا، محنت اس میں ابھی بھی جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ ریڑھی بھی لگاتے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ وہ خود سے محنت کر کے پیسہ کما رہے ہیں، بے شک جتنا بھی کماتے ہیں لیکن محنت کرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ کچھ برگر بچے یا کچھ لوگ جو مجھے اس طرح کے ملتے ہیں نا، جو کبھی اپنی محنت کریں گے نہیں، اگر کر لی کسی ان کے آباء اجداد نے تو بتائیں گے نہیں۔ یہ فخر ہوتا ہے اس طریقے کی بات بتانا انسان کے لیے، خود کے لیے بھی، کہ بھائی کیا کیا محنت، کیا کیا اسٹرگلز اور کون کون سے شیڈز سے گزر کے بندہ آج یہاں پہ بیٹھا ہے۔ واو ویری نائس۔ وہ اسی لیے نام یاد ہے۔ آج آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے اب حکیم ہیں اور آپ کی باتوں پہ لوگ عمل کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں شفا بھی ہے ماشاءاللہ سے، اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، دیکھیں آپ۔ الحمدللہ، یہ رب کا احسان ہے۔ تو اچھا جگر کے بارے میں بتائیے گا کہ علامات کیا ہوتی ہیں اگر آپ کا جگر خراب ہونا شروع ہو گیا تو عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی سائنس تو ہوں گے نا، کوئی سگنلز تو دے رہا ہوگا؟ سگنل میں نے جو کوئی ہیٹ کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ میں نے آپ کو ابھی ایک دفعہ بتائی تھی، میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ اور اس میں ایک اور چیز، اس میں نیند کی وجہ سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے جگر کے اندر حرارت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ پہلے تو میں نے جو علامات گنوائی تھی نا، اس میں سب سے پہلے نوٹ کر لیں منہ کے اندر کڑوا پن، ہر ٹائم منہ کڑوا رہے گا، یہ سگنلز ہیں۔ پھر اس کے بعد بھوک کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسرا چہرے کا رنگ پلاہٹ میں چلا جائے گا، متلی آنا، ٹھیک ہے بالکل۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا صبح اٹھتے ہی متلی آ جاتی ہے، متلی آنا، چہرے کا رنگ پیلا ہونا، آئیز کا رنگ پیلا ہونا، اور بعض اوقات جو آنکھیں ان سے نا جلن محسوس ہوتی ہے، ہیٹ محسوس ہوتی ہے۔ اچھا ہیٹ زیادہ ہو جائے تو پانی بھی زیادہ نہیں پیا جاتا کیا، یا پی سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہ بھی غلطی ہے نا، پانی کم پیتے ہیں، پاؤں جو ہے یہاں پہ پاؤں میں جلن شروع ہو جاتی ہے، پوری باڈی میں آپ کے نا حرارت شروع ہو جاتی ہے، یہ ساری سمٹمز ہیں۔ پھر آپ کو میں نے کہا تھا جگر کے اوپر بوجھ آتا ہے، یہ بھی سمٹمز ہیں۔ اچھا اس سمٹمز میں ایک اور، اکثر لوگ دوپہر کے اندر، جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، دوپہر کو کیلولا کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کروں۔ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اب آپ گرمی میں کام کر رہے ہیں، جب آپ کھانا کھائیں دوپہر کا، تھوڑی دیر کے لیے سوئے نہ، بے شک تھوڑی دیر کے لیے آپ ریسٹ کر لیں، تو اس سے آپ دوبارہ آپ کا جو جسم ہے وہ اعتدال پہ آ جاتا ہے۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے بھی آپ کی حرارت کم ہوتی ہے، جیسے ہی ہم وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو حرارت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پانی جو ہے یہ گرمی کا توڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابیہ تھا جس کو بخار ہوتا تو اسے کہتے اسے پانی سے نہلاؤ یا اسے نہر کے اندر کھڑا کر دو،
یعنی کہ پانی جو ہے وہ حرارت کا علاج ہے. باڈی ٹیمپریچر بیسیکلی نارمل کرنا نارمل. اب دیکھیں نا جس کو بخار 104 پہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کوئی میڈیسن نہ دی جائے جب تک اس کا بخار 100 پہ یا 101 پہ نہ آ جائے. اس کی بنیادی وجہ کیا, اسے پٹیاں کرواتے ہیں یا اسے نہلاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے اس کا جو ٹمپریچر ہے تھوڑا سا نیچے آ جائے. اگر اس میں اسے دوائی دی جائے گی تو اسے سائیڈ افیکٹ ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. تو جگر جو ہے اس کے حوالے سے یہ جو میں نے سمٹمز بتائی ہیں, اگر اس کے ان کی علامات جو ہیں ظاہر ہوتی جائیں تو آپ فوری طور پہ کسی اچھے طبیب سے رجوع کریں. اس کا ہربل میں بڑا اچھا علاج ہے. اچھا, اور اس کا پی سی آر, الٹرا ساؤنڈ اور ایل ایف ٹی. اچھا, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے LFT. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں, اسی ٹیسٹ کے حوالے سے پوچھیں گے اور پھر ہم نسخوں پہ آئیں گے. جی ویلکم بیک. اور اب یہاں پر ہم جو نسخے ہیں وہ پوچھیں گے فرحان صاحب سے. بہت سارے ارک یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, یہ ارک کس کس چیز کے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا, اس میں نا یہ ہے ارک گاؤزبان, ٹھیک ہے. اس میں ایک یہ ہے ارک مکو, ارک کاسنی, یہ ہے ارک بزوری اور یہ ہے ارک مکو. یہ 4 ارک ہیں. ایسا پیشنٹ جس کا لیور کا جتنا بھی بڑا ایشو ہو, لیور سورائسس تک, سوزش ہے, اگر جگر کے اندر حرارت ہے, اس کا LFT بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے, اس میں SGOT SGPT بہت زیادہ انزائم بڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے اتنا کمال کا رزلٹ ہے کہ اگر یہ 4 ارک آپ یہ والے لیں, ویسے تو 4 ارک ملتے ہیں, وہ نہیں, چوارکا نہیں, یہ 4 ارک لے کے اس کو تھوڑا تھوڑا آپ نے اس میں ڈالنا ہے. یعنی کہ یہ 4 ملا کے ہم اس کا نا ہاف گلاس کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, باقی اس میں پانی ڈالیں گے. یہ ابھی آپ نے لیا ارک گاؤزبان, پھر ارک کاسنی, اور اس کے بعد یہ عام بندہ بھی پی سکتا ہے. عام بندہ بھی, تاکہ اس ایسے موسم میں اگر پیا جائے, گرمی ہو, تو عام بندے کے لیے بھی ایسا زبردست ہے میں کہ پیوں گی. ہاں جی. اور یہ آ گیا جی ارک بزوری. آپ نے شربت بزوری سنا ہوگا, ارک بزوری نہیں سنا ہوگا. نہیں جی, ارک اور اس میں شربت میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں میٹھا ہوتا ہے. اس کی ایک تو ارک کی افادیت زیادہ ہوتی ہے, دوسرا اس میں میٹھا نہیں ہوتا. شوگر پیشنٹ بھی پی سکتا ہے, جو لوگ موٹاپے سے ذرا بچنا چاہتے ہیں کہ جسم موٹا نہ ہو جائے, تو وہ پھر یہ پی سکتے ہیں ارک کی صورت میں. اور ارک کی صورت میں اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اچھا, یہ پینے سے نا فوری طور پہ بہترین رزلٹ آتا ہے. یہ ہو گیا, یہ ہو گیا جی. تو پانی کیوں ڈالنا ہے اس کے اندر؟ یہ تھوڑا سا اگر ملا لیں تو اچھا ہوتا ہے, ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. ہاں جی, یہ اس سے زبردست کمبینیشن بن جاتا ہے. اچھا, اور یہ اگر ارک آپ پئیں, پہلے دن آپ رزلٹ بتائیں گے. آپ کا کانسٹیپیشن کا ایشو بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا گیسٹرک پرابلم, بلوٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کے جگر کے اندر حرارت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے, آپ کا یورین پیلا آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں پیلی ہیں, چبھن ہوتی ہے, پاؤں کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے, آپ کو یورین بھی جل کے آ رہا ہے اور ساتھ سٹول بھی صحیح نہیں آ رہا, دونوں چیزیں سے بہتر, یعنی کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہتر کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ لیور کے لیے تو کمال کا اس کا رزلٹ ہے. لیور کو فوری طور پہ ٹھیک کر کے آپ کا SGOT SGPT فوراً نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایسے افراد جو باہر جانا چاہتی ہیں تو ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ضروری, وہ LFT ہی کرواتے ہیں. تو LFT اگر آپ کا بڑا ہو تو آپ باہر بھی نہیں جا سکتے. اگر آپ باہر کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں, یہاں پہ آپ کو کام نہیں مل رہا اچھا, تو اس کے لیے بھی اگر آپ یہ استعمال کریں تو آپ ٹھیک اس کو نا 21 دن یا 41 دن استعمال کر کے آپ اپنی رپورٹ چیک کروائیں. اللہ کے حکم سے آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر آئے گی. تو اگر کسی نے سعودیہ جانا ہے 21 دن پہلے یہ شروع کر لے. ہاں جی, تو انشاءاللہ اس کا. اور اس میں ایک اور چیز ہے, اگر اس کو اور رزلٹ بڑھانا چاہتی ہیں تو شربت بزوری ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہی ہے ایسا پیشنٹ جو شوگر پیشنٹ ہے وہ اس کو استعمال نہ کرے. نہیں تو آپ شربت بزوری اگر استعمال کر لیتے ہیں اس میں تو یہ میٹھا بھی ہو جائے گا, ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا. تو اس طرح بھی آپ یہ صبح نہار پئیں اور شام کو عصر کے ٹائم, یعنی کہ 4 بجے کے ٹائم پہ یا 5 بجے کے ٹائم پہ آپ پی لیں تو بڑا بہترین رزلٹ ہے اس کا. تو بس جن لوگوں نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے, جو لوگ سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, سب سے زیادہ مسئلے یہی ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ کلیئر نہیں آ پا رہے ہوتے کیونکہ آپ کے جگر کی گرمی ہوتی ہے. تو یہ جو نسخہ یہاں پر بتایا گیا یہ خاص طور پہ استعمال کیجئے, خاص طور پہ جو لوگ جا رہے ہیں ملک سے باہر اور انہوں نے اپنے LFTs کروانے, اپنے ٹیسٹ کروانے اور ان کے ٹیسٹ ان کے صحیح نہیں آنے کے چانسز ہیں یا کوئی خطرہ ہے, تو 21 دن پہلے استعمال کرنا شروع کر دیں. اور جیسے کہ حکیم صاحب نے کہا کہ فرحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی گرمی آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی اور بھی جو ایشوز بتائیں ان سب کے علاج جو ہے ان ارکات کے ساتھ ہیں. تو یہ ارکیات استعمال کیجئے اور اپنے جو ہے نا ٹیسٹ کلیئر کروا لیجئے.